اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ قبیلہ بنی عبیرق ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک منافق تھا، اس کا نام بشیر تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے آٹا چوری کیا، اور اس میں ایک جنگ کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوتے وہ ہتھیار بھی اسی آٹے کے اندر تھے، جو تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوہے کا جس کو زرہ کہتے ہیں، تاکہ کسی تلوار کا اثر اس پہ نہ ہو، وہ بھی اسی کے اندر چھپا کے رکھا تھا۔ اس نے چپکے سے اس آٹے کو اور اس زرے کو نکال کر چرا دیا، لیکن کیا یہ کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، اور یہ سوراخ سے جو تھوڑا تھوڑا آٹا گر رہا تھا، یہ گرتے گرتے ایک یہودی کے گھر تک وہ گرتا رہا، اور پھر وہاں سے اس کو بند کر دیا اور اپنے گھر میں لے کر گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، ان کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے گھر سے تو یہ چیز چوری ہوئی، اس بشیر نے ایسا کیا کہ اس آٹے کو بھی اور اس زرے کو بھی یہ لے جا کے اسی یہودی کے گھر میں امانتاً رکھوا دیا کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھ دیں، اور خود آ کر حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کا زرہ اور آپ کا آٹا جو ہے نا وہ ادھر ہے، وہ یہودی کے گھر میں اس نے چرائے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو وہ ادھر موجود تھا، لیکن یہودی نے کہا کہ یہ تو جو بشیر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن تھا منافق، یہ تو اس نے میرے ساتھ امانت کر کے رکھا ہے۔ ہاں، اس بات پہ کوئی گواہ نہیں تھا اس کے پاس کہ جب امانت رکھوا رہا تھا تو کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو بہت ساری باتیں ہو گئی، جو ان کے قبیلے والے تھے وہ قبیلے والی بھی آ گئے کہ بھائی یہ جو خطا کار اور جس نے چوری کی ہے یہ یہودی ہے۔ یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ اس یہودی کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ گواہ بھی اس پر موجود تھے اور جو چوری کا سامان تھا وہ بھی ان کے گھر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور یہ پوری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کو بیان کر دیا کہ اصل چوری کرنے والا اور اصل شرارتی یہ یہودی نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اصل میں وہ منافق ہے، اسی منافق نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، اس نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ کی طرف چلا گیا۔ مکہ میں وہاں پر ایک عورت کے پاس رہنے لگا، لیکن جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو مدینہ منورہ سے کسی چوری کے الزام میں بھاگا ہے، تو اس نے بھی اپنے گھر سے نکالا، اور پھر کرتے کرتے پھر ایک جگہ ایک دن چوری کر رہا تھا، تو ان گھر والوں نے اس کو وہیں پر اس کو مار کر کے قتل کر کے مردار کر دیا۔ تو یہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، کہ آپ لوگوں کے اندر جب فیصلہ کریں تو ایک حقیقت کو دیکھ کر، اور آپ کو ان کی طرف یہودی پر جو الزام لگ رہا تھا اس الزام کی طرف نہیں، بلکہ اصل مجرم وہ منافق جس کا نام بشیر ہے وہی۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو، بالحق حقیقت کے ساتھ، لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، بما اراک اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، جو حکمت، جو دانائی اور جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے اسی حق کو دیکھ کر آپ کیا کریں، فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ خیانت کرنے والا تو وہ بشیر تھا، چونکہ حقیقت میں اس نے پروگرام بنایا ایسا تھا کہ سب چیزوں میں مجرم اور ملزم جو تھا وہ وہی یہودی بن رہا تھا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور آپ جھگڑا نہ کرے ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم جو خود اپنے آپ سے خیانت کرتے۔ اب یہ منافق یہ خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے، کیونکہ اسی منافقت کی وجہ سے ان کو کل قیامت کے دن جہنم میں جانا ہوگا۔ تو آج اگر دنیا کے اندر یہ اپنی چالاکی سے اپنے آپ کو بچا بھی لیں،
لیکن قیامت کے دن کے عذاب سے تو یہ بچ نہیں سکتے. تو یہ ایسا ہے کہ اپنے آپ سے خود خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا من کان خوانا اثیما اس بندے کو جو خیانت دار بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو. ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں, لوگوں سے حیا کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ اور یہ لوگ اللہ سے حیا نہیں کرتے. انسانوں سے حیا کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن اللہ نے جس نے پیدا کر دیا اس سے حیا کرنے کے لیے تیار نہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ اور حال یہ کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے, چاہے گھر میں ہو, بازار میں ہو, مسجد ہو, چپکے ہو, لوگوں کے ساتھ, ہر حال کے اندر اللہ ان کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ اور وہ تو ان کے ساتھ ہے وہ رب. اِذْ يُبَيِّتُونَ جب یہ رات کو مشورے کرتے ہیں, مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اس چیز کے بارے میں جس باتوں کے بارے میں اللہ راضی, یعنی اس طرح غلط مشوروں کے وقت اللہ ان کو دیکھتا بھی اور ان کے ساتھ بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں محیطہ اس کا احاطہ کرنے والا. اللہ کے علم سے یہ چیز کوئی باہر نہیں. ہاں انتم تم وہ لوگ ہو, ہاں اولاء جادلتم کہ جو تم طرفداری کرتے ہو, لڑتے ہو, دلیل بازی کرتے ہو, عنہم ان لوگوں کی طرف سے, فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. تو دنیا کی زندگی میں تو تم نے اس منافق کا ساتھ دیا جو ان کے قبیلے والے تھے, جو ان کے طرفدار تھے. لیکن اب اللہ پوچھتے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ اب کون اللہ سے لڑے گا؟ تم دنیا میں تو دنیا داروں کے ساتھ لڑ لاتے ہو, لیکن اللہ کے ساتھ کون لڑے گا؟ عنہم ان لوگوں کے بارے میں یوم القیامت قیامت والے دن. ام من یکون علیہم وکیلا یا کون اس پر گواہ ہوگا, کون اس کا کارساز ہوگا, کون اس کا طرفدار ہوگا؟ جب ایک طرف اللہ ہوگا اور اللہ کہے گا ہاں اس منافق کا طرفدار کون ہے, تو پھر تو کسی کے اندر بس ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے طرفداری کرے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا جو کوئی برائی کا عمل کرے, او یظلم نفسہ یا اپنے آپ پر ظلم کرے, ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے, یجد اللہ غفور الرحیم تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم. لیکن توبے کے اندر یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کیا ہو سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے تو اس پر دل سے پشیمان ہو کہ آج کے بعد یہ نہیں کروں. اور تیسرا شرط یہ ہے توبہ کے لیے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ آج کے بعد بالکل نہیں, میں مرد ہو جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا. جب یہ تین شرائط توبے کے اندر ہوں گے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ اسمًا اور جو کوئی گناہ کا عمل کرے, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو یقیناً وہ کسب کرتا ہے, وہ کماتا ہے اپنے نفس کے خلاف, کیونکہ جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال خود اس کے نفس پر ہوگا. تو آج اگر یہ اس گناہ سے خوش ہیں لیکن یہ اپنی نفس کے لیے خود بخود وہ ایک آگ کو تیار کر رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کوئی گناہ غلطی کرے, او اسمن یا گناہ کرے, ثم یرمی بِهِ بریئن پھر وہ پھینک دے یا الزام لگائے, بھی اس کا بریئن ایک ایسے بندے کا جس کا اس گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, یعنی چوری تو خود کر دیا اور ڈال دیا کسی اور کے ذمے میں, فقد احتمل تو یقیناً اس نے باندھا بہتاناً ایک بہتان کو, و اسم مبینہ اور ایک بہت بڑے کھلے گناہ کو کسی اور کے ذمے ڈال دیا. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.